ایک گاؤں میں 4 دوست رہتے تھے جنہیں لوگ 4 بیوقوف کے نام سے جانتے تھے۔ ان کا نام تھا رشید، سلیم، جاوید اور آصف۔ یہ چاروں ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتے، لیکن ان کی حرکتوں سے گاؤں والے اکثر پریشان رہتے۔ ایک دن چاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں میں جا کر ایک بہت بڑی مہم پر نکلیں گے۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ غاروں میں جا کر خزانہ پھونڈیں گے اور پھر گاؤں والوں کو دکھا کر سب کو حیران کر دیں گے۔ پہلا بیوقوف رشید، جو بہت ہی زیادہ جوش میں تھا، یہ سوچتا تھا کہ خزانہ ہمیشہ سونے اور چاندی کا ہوتا ہے، اس لیے اس نے گاؤں سے نکلتے وقت اپنے ساتھ ایک بورا لے لیا تاکہ خزانہ ڈال سکے۔ سلیم، دوسرا بیوقوف، نے بھی رشید کی تقلید کی اور ایک چھوٹا سا بیگ لے لیا جس میں کھانے پینے کی اشیاء اور کچھ چمچ لے آیا۔ جاوید نے اس سے بھی زیادہ عجیب حرکت کی اور اپنی چھتری اور ٹریکنگ بوٹس لے کر نکل آیا، حالانکہ پہاڑوں میں بارش کا کوئی امکان نہیں تھا۔ آصف، جو کہ ان سب سے زیادہ عقل مند ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، بس ایک چھوٹی سی کتاب لے آیا جس میں پہاڑوں میں سفر کرنے کے اصول لکھے ہوئے تھے۔ جب یہ چاروں پہاڑوں میں پہنچے تو سب کچھ ایکسپلور کرنے لگے۔ رشید اور سلیم نے چمچوں کے ذریعے مٹی کھودنی شروع کر دی تاکہ کسی غار خزانے کا پتہ چلے، جبکہ جاوید نے چھتری کھول کر اس کے نیچے بیٹھ کر آرام کرنا شروع کر دیا۔ آصف نے کتاب کھول کر ایک پیراگراف پڑھا، پھر کہا، ہمیں یہاں سے واپس جانا چاہیے کیونکہ پہاڑوں پر رات گزارنے کے لیے ہمیں زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ لیکن کسی نے آصف کی بات نہ سنی۔ رات کا وقت آیا اور وہ سب پہاڑوں کے درمیان ایک کھلے میدان میں سو گئے۔ صبح ہوئی تو وہ سب خالی ہاتھ واپس گاؤں آ گئے۔ ان کا خزانہ تو کہیں نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہر طرف سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا تھا۔ رشید نے سیکھا کہ خزانہ صرف سونے چاندی کا نہیں ہوتا، بلکہ تجربات اور یادیں بھی خزانہ ہوتی ہے۔ سلیم نے سیکھا کہ چمچ کے بجائے ایک اچھی چھڑی لے کر چلنا زیادہ مفید ہوتا۔ جاوید نے سیکھا کہ چھتری صرف بارش میں ہی فائدہ مند ہوتی ہے، اور آصف نے سیکھا کہ صرف کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کرنا ضروری ہے۔ یوں 4 بیوقوف واپس آئے، مگر اب وہ بیوقوف نہیں رہے تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ سچ کا خزانہ وہی ہے جو اب کو زندگی کے تجربات سے ملتا ہے، نہ کہ کسی غار میں چھپے سونے چاندی سے۔ اور گاؤں والے ان کی کہانی سنا کر ہنستے اور کہتے، یہ 4 بیوقوفوں کا قصہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ 4 بیوقوفوں کا گاؤں واپس آنا ایک ہنسی مذاق کی بات بن چکا تھا۔ لوگ ان کا مذاق الفاتی، مگر ان چاروں کی حقیقت سے کچھ اور سیکھا تھا۔ ان کی کہانی گاؤں میں ہر طرف مشہور ہو گئی تھی اور لوگ ان کے تجربات کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کرنے لگے۔ چند دن بعد چاروں دوبارہ ایک ساتھ بیٹھے تھے اور اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ کس طرح ان کا سفر بیوقوفانہ تھا، مگر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی سوچا کہ وہ اگر دوبارہ ایسا کچھ کرے تو زیادہ ہوشیاری سے کریں گے۔ رشید نے کہا، یار، اگلی بار ہم کچھ اور منصوبہ بنائیں گے، اس بار ہم واقعی کسی قیمتی چیز کو کوننے نکلیں گے، نہ کہ صرف مٹی کے ٹکڑے۔ سلیم نے کہا، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں صرف جوش سے نہیں بلکہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس بار ہم کسی اچھی جگہ پر جا کر کھانا پکائیں گے اور اس میں کچھ خاص بنائیں گے۔ جاوید، جو ہمیشہ چھتری لے کر چلتا تھا، اس نے کہا، میرے خیال میں ہمیں بارش کی تیاری کرنی چاہیے کیونکہ جب بارش آتی ہے تو ہمیں بچنا پڑتا ہے۔ آصف نے کتابوں میں سے ایک نیا مشورہ دیا، ہمیں پہلے اپنی منزل کا پتہ کرنا چاہیے، اس سے پہلے کہ ہم دوبارہ کہیں پھنس جائے۔ اب ان چاروں کا دماغ تھوڑا بہتر چل رہا تھا اور وہ سوچنے لگے کہ اگلی بار ان کا سفر زیادہ کامیاب ہوگا۔ ایک دن پھر سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ پہاڑوں میں جانے کی بجائے جھیل کے کنارے جا کر کچھ نیا کریں گے۔ یہ ایک پرامن جگہ تھی جہاں ان کے پاس وقت تھا کہ وہ قدرت کی خوبصورتی کا لطف اٹھا سکے۔ پہلا بیوقوف رشید اس بار کچھ زیادہ تیار ہو کر آیا۔ اس نے جھیل کے کنارے کی جگہ کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا سا چھوٹا سا درخت کا پیڑ بنایا تاکہ جب وہ تھک جائے تو آرام کر سکے۔ سلیم نے کھانا پکانے کے لیے ایک چھوٹا سا چولہا ساتھ لیا اور جاوید نے چھتری کے بجائے ایک بڑی کیمپنگ ٹینٹ تیار کی۔ آصف نے جھیل کے قریب ایک کتاب کی جگہ ایک نقشہ لیا تاکہ وہ راستے کو بہتر سمجھ سکے۔ یہ سفر بالکل مختلف تھا۔ انہوں نے جھیل کے کنارے کی خوبصورتی کا لطف اٹھایا، سلیم نے بہت مزیدار کھانا پکایا، رشید نے چھوٹے درختوں سے قدرتی آراستگی کی اور جاوید نے چھتری کے بجائے ٹینٹ میں آرام کیا۔ آصف نے کتابوں کی جگہ عملی طور پر خود کو جھیل میں تیرنے کی مشق کی۔ جب وہ واپس گاؤں آئے تو وہ سب نہ صرف خوش تھے بلکہ کچھ سیکھ چکے تھے۔ رشید نے سیکھا کہ صرف جوش میں آ کر کام کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، سلیم نے سیکھا کہ اگر اب تیاری کرے تو کام آسان ہو جاتا ہے، جاوید نے سیکھا کہ چھتری کبھی کام نہیں آتی جب تک بارش نہ ہو، اور آصف نے سیکھا کہ کتابوں کی بجائے عملی تجربہ زیادہ اہم ہے۔ گاؤں والے اب انہیں 4 ہوشیار کہنے لگے۔ ان کی کہانی سے لوگوں نے یہ سیکھا کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ایک توازن ضروری ہے۔ جوش، تیاری، عقل اور عمل کا امتزاج ہی انسان کو کامیاب بنا سکتا ہے۔ اور یوں 4 بیوقوفوں کا قصہ ختم ہوا، مگر ان کی زندگیوں کا سبق ہمیشہ یاد رکھا گیا۔ 4 بیوقوفوں کے اس نیا تجربہ کے بعد گاؤں والے انہیں بہت عزت دینے لگے۔ وہ جان چکے تھے کہ ان کی بیوقوفیوں میں ہی ایک خاص بات چھپی ہوئی تھی جو دوسرے لوگوں کو سکھا رہی تھی کہ کامیابی صرف عقل و حکمت میں نہیں
بلکہ عمل اور سچے جذبے میں بھی ہے۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں ایک بڑی پریشانی آئی۔ گاؤں کے کسانوں نے فصلوں کی کاشت کے لیے بہت محنت کی تھی، مگر ایک رات ایک خوفناک طوفان آیا اور ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ گاؤں والے پریشان تھے اور کسی حل کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کچھ نہیں کر سکے۔ تب چاروں دوست گاؤں کے بزرگوں کے پاس گئے اور کہا، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، ہم مل کر گاؤں کے کسانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ بزرگوں نے انہیں مایوس ہو کر کہا، تم لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ نئی باتیں کرتے ہو، مگر یہ وقت ہے سنجیدگی کا، ہم تم سے کچھ نہیں امید رکھتے۔ رشید، سلیم، جاوید اور آصف نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور فیصلہ کیا کہ وہ کچھ کریں گے۔ رشید نے کہا، ہم دوبارہ تجربہ کریں گے، اس بار ہم عقل اور محنت سے کام لیں گے جیسے ہمیں سیکھا ہے۔ چاروں نے پھر سے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ رشید نے اپنے جوش سے کسانوں کو حوصلہ دینے کی کوشش کی، سلیم نے فصلوں کی دوبارہ کاشت کے لیے زمین تیار کی اور کھاد کی فراہمی کا بندوبست کیا، جاوید نے کسانوں کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں مدد دینے کی منصوبہ بندی کی تاکہ کسی کو بھی کام میں دقت نہ ہو، اور آصف نے زمین کی نمکینیت اور مٹی کے بارے میں تحقیق کی تاکہ بہترین طریقے سے فصلیں اگائی جا سکے۔ ان کی محنت کے نتیجے میں کچھ ہی مہینوں میں زمین واپس سبز و شاداب ہو گئی۔ کسانوں نے دوبارہ فصلیں اگائیں اور گاؤں میں خوشحالی واپس آ گئی۔ گاؤں والے حیران تھے کہ یہ چار بے وقوف، جو کبھی صرف اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے مشہور تھے، اب گاؤں کے سب سے بڑے ہیرو بن چکے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ ان چاروں کے پاس آئے اور کہا، ہمیں اپنی غلط فہمی کا ادراک ہو چکا ہے، تم لوگ اب واقعی کامیاب ہو چکے ہو۔ تم نے سچ میں ہمیں سکھایا ہے کہ زندگی میں سب سے ضروری چیز صرف عقل اور علم نہیں، بلکہ محنت، جذبہ اور عمل بھی ہے۔ رشید مسکرا کر بولا، ہم نے صرف وہی کیا جو سیکھا تھا۔ زندگی میں جب تک جوش اور عقل کا توازن نہ ہو، کچھ نہیں ہو سکتا۔ سلیم نے کہا، ہم نے سیکھا ہے کہ کسی بھی مشکل وقت میں صرف باتوں سے نہیں، عمل سے حل نکالنا پڑتا ہے۔ جاوید نے کہا، ہزاروں نظریات صرف کتابوں تک رہتے ہیں، جب تک آپ انہیں زندگی میں آزما کر نہ دیکھے، آپ کو کامیابی نہیں ملتی۔ آصف نے کہا، ہم سب کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم بیوقوفوں کی طرح نظر آئے، بلکہ ہم نے ہر تجربے سے سیکھا ہے، اور یہی سیکھنا زندگی کا اصل خزانہ ہے۔ اور یوں چار بیوقوفوں کا قصہ ایک مثال بن گیا۔ ان کی کہانی نہ صرف گاؤں والوں کے لیے، بلکہ پورے علاقے کے لیے ایک سبق بن گئی کہ زندگی میں سچائی، محنت، جوش اور حکمت کا امتزاج ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اب ان چار دوستوں کو چار ہوشیار کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، اور ان کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی۔ گاؤں والوں نے سمجھا کہ کبھی کبھی بیوقوفی سے بھی کچھ نیا سیکھا جا سکتا ہے، اور یہی تھا جو انہیں چار بیوقوفوں کی خاصیت بناتا تھا۔ چار بیوقوفوں کا گاؤں کے کسانوں کی مدد سے کامیاب منصوبہ ان کی زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوا۔ ان کی محنت نے نہ صرف گاؤں کی تغییر بدل دی بلکہ ان کی ساکھ بھی مکمل طور پر تبدیل کر دی۔ اب گاؤں والے ان کو عزت سے دیکھتے اور ان کے تجربات سے سیکھنے کی کوشش کرتے۔ پھر ایک دن گاؤں میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا۔ گاؤں کے اسکول میں بچوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، اور وہاں کا استاد زیادہ بچوں کے ساتھ نہیں نمٹ پا رہا تھا۔ اسکول کی عمارت بھی بہت پرانی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ گاؤں والے فکر مند تھے، لیکن کسی کے پاس اس کا حل نہیں تھا۔ رشید، سلیم، جاوید اور آصف ایک دن پھر گاؤں کے بزرگوں کے پاس گئے اور کہا، ہمیں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ اسکول کے لیے نئی عمارت بنانی ہوگی تاکہ بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہمیں پیسے، وقت اور وسائل کی ضرورت ہوگی، ہم تم سے یہ امید نہیں رکھتے۔ لیکن چاروں دوستوں نے ہمت نہیں ہاری اور دوبارہ ایک منصوبہ بنایا۔ رشید نے گاؤں کے نوجوانوں کو جمع کیا اور سب کو جوش دلایا کہ وہ ایک ساتھ مل کر اسکول کی عمارت تعمیر کریں گے۔ سلیم نے اپنے دوستوں کو زمین تیار کرنے کا کام سونپا، جاوید نے تعمیرات کے لیے ضروری سامان جمع کرنا شروع کیا، اور آصف نے علاقے کے دوسرے گاؤں سے وسائل حاصل کرنے کے لیے لوگوں سے بات کی۔ ان کی محنت اور جذبے سے گاؤں کے باقی لوگ بھی متاثر ہوئے اور اس کام میں حصہ لینے لگے۔ گاؤں کے لوگ اپنے اپنے طریقے سے مدد فراہم کرتے گئے۔ کچھ لوگ عمارت کے لیے پتھر، لکڑیاں اور دیگر مواد فراہم کرتے، جبکہ دوسرے لوگ روزانہ تعمیراتی کام میں مدد کرتے۔ اس طرح ایک سال کے اندر اسکول کی نئی عمارت مکمل ہو گئی۔ نئے اسکول کی عمارت نہ صرف بچوں کے لیے ایک محفوظ اور بہتر تعلیم کا ماحول فراہم کرتی تھی، بلکہ گاؤں کی ترقی کی علامت بن گئی۔ بچوں کو اب صاف ستھری کلاس رومز میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے کا موقع ملا، اور ان کے والدین خوش تھے کہ ان کے بچے بہتر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب اسکول کا افتتاح ہوا تو گاؤں کے بزرگوں نے چار بیوقوفوں کو بلایا اور کہا، تمہاری محنت اور جذبے نے ہمیں سکھایا کہ اگر کوئی مقصد سچا ہو تو چاہے راستہ کتنا بھی مشکل ہو، ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تم نے نہ صرف اسکول کی عمارت بنائی بلکہ ہمیں یہ بھی سکھایا کہ مل کر کام کرنے سے کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی ہے۔ رشید نے ہنستے ہوئے کہا، ہمیں اس میں کچھ نہیں لگا، ہم صرف وہی کر رہے تھے جو ہمیں سیکھنے کو ملا تھا۔ سلیم نے کہا، زندگی میں صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، عمل کا آغاز کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جاوید نے کہا، کامیابی کے لیے ٹیم ورک ضروری ہے، اور ہم سب نے مل کر یہ کامیابی حاصل کی۔ آصف نے کہا،
ہم نے یہ سیکھا کہ جب تک ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں ہم کسی مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے ان 4 بیوقوفوں کو ایک نیا لقب دیا، 4 دانا۔ ان کی کہانی ایک مثال بن گئی کہ کبھی کبھی زندگی میں کامیابی کے لیے بیوقوف ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ محنت، لگن اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ 4 بیوقوفوں کا یہ قصہ نہ صرف گاؤں میں بلکہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ لوگ ان کی کہانی سن کر ہمت پکڑتے اور سوچتے کہ اگر وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرے تو وہ بھی اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ اور یوں 4 دانا دوستوں کا یہ سفر جاری رہا، اور ان کی زندگی کا اصل مقصد لوگوں کی مدد کرنا اور اپنے علم و تجربے سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بن گیا۔ ان کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی تاکہ ہر نسل سیکھ سکے کہ زندگی کی سب سے بڑی کامیابی دوسروں کی مدد کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ 4 دانا دوستوں کی کامیاب کہانی گاؤں سے نکل کر پورے علاقے میں مشہور ہو گئی۔ لوگ ان کی سادہ مگر حقیقت پسندانہ حکمت سے متاثر ہونے لگے اور ان کی مثال دینے لگے کہ حقیقی کامیابی محنت، اتحاد اور دوسروں کی مدد میں چھپی ہوتی ہے۔ لیکن ان کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ زندگی نے انہیں اور زیادہ چیلنجز دینے کا فیصلہ کیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا مسئلہ ابھرا۔ قریب کے ایک جنگل میں آگ لگ گئی اور اس آگ کی لپیٹ گاؤں کے قریب تک آ پہنچی۔ گاؤں کے لوگ خوف میں مبتلا ہو گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنگل کی آگ اگر پھیل گئی تو پورے گاؤں کو تباہ کر سکتی ہے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں انتظار کرنا ہوگا کہ حکومت مدد بھیجے۔ لیکن 4 دانا دوستوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس چیلنج کا مقابلہ خود کریں گے۔ رشید نے کہا، ہمیں بیٹھ کر انتظار نہیں کرنا، ہمیں فوراً کچھ کرنا ہوگا۔ سلیم نے کہا، ہم سب مل کر اس آگ کو بجھانے کا کوئی طریقہ نکالیں گے۔ آصف نے کہا، ہمیں اس علاقے کے دوسرے گاؤں والوں سے بھی مدد لینی چاہیے۔ جاوید نے کہا، سب سے پہلے ہمیں آگ کے قریب پہنچنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ کہاں سے زیادہ خطرہ ہے۔ انہوں نے فوراً ایک منصوبہ بنایا۔ رشید نے گاؤں کے نوجوانوں کو جمع کیا اور انہیں ہمت دلائی کہ وہ فوراً جنگل کی طرف جائے اور جتنی زیادہ پانی کی ٹنکیاں لے جا سکے لے جائے۔ سلیم نے گاؤں کے لوگوں کو تقسیم کیا اور انہیں آگ کی سمت کے مطابق پانی فراہم کرنے کے لیے بھیجا۔ جاوید نے اس دوران آگ کے قریب پہنچ کر اس کی شدت کا جائزہ لیا اور گاؤں والوں کو آگ کی خطرناک جگہوں کے بارے میں بتایا۔ آصف نے قریبی گاؤں والوں کو اطلاع دی کہ وہ مدد کے لیے آئے تاکہ سب مل کر اس آفت کا سامنا کر سکے۔ گاؤں والوں نے جس جذبے اور اتحاد کے ساتھ کام کیا وہ غیر معمولی تھا۔ کچھ لوگ پانی کے ٹینک لے کر آتے، کچھ لوگوں نے جھیل سے پانی نکالنے کے لیے بالٹیاں اور پائپ استعمال کیے، اور بعض افراد نے آگ کی طرف بڑھتے ہوئے درختوں اور جھاڑیوں کو ہٹایا تاکہ آگ کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ اس دوران رشید نے آگ کی سمت کے بارے میں سب کو آگاہ کیا، سلیم نے لوگوں کو ان کے کام میں رہنمائی فراہم کی، جاوید نے آگ کی شدت کے مطابق حکمت عملی بدلتے ہوئے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہتر طریقے تلاش کیے، اور آصف نے کمیونیکیشن کی صورت میں مدد کی اور دوسروں سے مدد مانگنے میں کامیاب رہا۔ محنت، اتحاد اور ثابت قدمی کے نتیجے میں وہ اس بڑی آتش زدگی کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ گاؤں کی سرسبز وادی اور درخت محفوظ رہے اور آگ بالآخر ٹھنڈی ہو گئی۔ گاؤں والے خوش تھے کہ انہوں نے خود مل کر اپنی مدد اب کی۔ گاؤں کے بزرگوں نے ان 4 دانا دوستوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہمیں ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ صرف حکومت اور باہر سے مدد آئے گی، مگر تم نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں خود بھی اپنی مشکلات کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ تم لوگوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جب سب مل کر کام کرتے ہیں تو کوئی مشکل حل نہیں ہوتی۔ رشید نے کہا، ہم نے صرف یہ کیا جو ہم نے سیکھا تھا۔ کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمت، منصوبہ بندی اور اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سلیم نے کہا، ہم نے یہ سیکھا کہ کبھی بھی حالات کے سامنے ہار نہیں مانی چاہیے اور ہر چیلنج میں موقع چھپا ہوتا ہے۔ جاوید نے کہا، ہزاروں منصوبے بنا سکتے ہیں لیکن جب تک آپ ان پر عمل نہیں کرتے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آصف نے کہا، ہم نے سیکھا کہ دوسروں سے مدد مانگنا کوئی کمزوری نہیں بلکہ ایک حکمت ہے، مل کر کام کرنا ہمیشہ طاقتور ثابت ہوتا ہے۔ اب گاؤں والے ان 4 دانا دوستوں کو نہ صرف اپنے گاؤں کا ہیرو مانتے تھے بلکہ پورے علاقے میں ان کی عزت کی جاتی تھی۔ ان کی کہانی نہ صرف ان کے گاؤں بلکہ پورے علاقے میں سنائی جاتی تاکہ ہر شخص یہ سیکھ سکے کہ زندگی میں سب سے ضروری بات نہ صرف اپنی کامیابیوں کی تلاش ہے بلکہ دوسروں کی مدد کرنا اور مل کر کام کرنا بھی ہے۔ یہ 4 دوست اب اپنی زندگی کا مقصد یہی سمجھتے تھے کہ اپنے علم، محنت اور تجربے سے دوسروں کی مدد کرنا اور دنیا کو بہتر بنانا۔ ان کا سفر ابھی ختم نہیں ہوا تھا اور ان کی کہانی ایک نئی روشنی بن کر لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ جلے گی۔ 4 دانا دوستوں کی کہانی گاؤں میں ایک نئی روشنی بن کر چمک رہی تھی۔ ان کے ہر کام سے لوگوں کو ایک نئی ہمت اور عزم مل رہا تھا۔ اب گاؤں والے ان کی مدد سے زیادہ مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے اور وہ جانتے تھے کہ جب تک سب مل کر کام کرتے ہیں کوئی بھی چیلنج بڑا نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا ان 4 دوستوں کی زندگی میں ایک اور نیا امتحان آیا۔ گاؤں کے قریب ایک نیا کاروبار شروع ہوا جو گاؤں کے کسانوں کی محنت کا استحصال کرنے والا تھا۔ یہ کاروبار گاؤں کے کسانوں سے سستے داموں ان کی فصلیں خرید رہا تھا
اور پھر انہیں مہنگے داموں شہر میں بیچ رہا تھا۔ کسانوں کی محنت کا فائدہ اس کاروبار کو ہو رہا تھا اور گاؤں والے اس بات سے بہت پریشان تھے۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہمیں بڑی کمپنیوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن چار دانہ دوستوں نے ایک نیا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ رشید نے کہا، ہمیں ان کسانوں کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی ہوگی۔ سلیم نے کہا، ہمیں ایک منصوبہ بنانا ہوگا تاکہ ہم اس کاروبار کے خلاف مقابلہ کر سکیں۔ جاوید نے کہا، ہمیں اپنے کسانوں کے لیے ایک کوآپریٹو بنا کر ان کی فصلوں کو خود بیچنے کا انتظام کرنا ہوگا۔ آصف نے کہا، ہمیں دوسرے گاؤں والوں سے بھی رابطہ کرنا ہوگا تاکہ ہم ایک نیٹ ورک بنا کر اس کاروبار کے مقابلے میں اپنی طاقت دکھا سکیں۔ چند دنوں میں ان چاروں نے گاؤں کے کسانوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ تیار کیا۔ انہوں نے گاؤں کے کسانوں کو منظم کیا اور انہیں بتایا کہ اگر وہ مل کر کام کریں گے تو وہ اس کاروبار کو شکست دے سکتے ہیں۔ رشید نے گاؤں کے کسانوں کو حوصلہ دیا اور کہا کہ ہم سب کی محنت کا حق ہمیں خود ملنا چاہیے۔ سلیم نے کسانوں کے لیے فصلوں کی قیمتوں پر مذاکرات کرنے کا آغاز کیا اور ان کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے فصلوں کو منصفانہ قیمت پر بیچنے کے لیے انہیں کس طرح ایک اتحاد قائم کرنا ہوگا۔ جاوید نے اس دوران گاؤں کے کسانوں کے ساتھ زمین کے وسائل اور مارکیٹنگ کے بارے میں مشورے کیے تاکہ وہ خود اپنی فصلیں زیادہ قیمت پر بیچ سکے۔ آصف نے اس پروجیکٹ کے لیے قانون کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کی اور کسانوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہ کیا۔ سب نے مل کر ایک کوآپریٹو قائم کیا جس کے ذریعے گاؤں کے کسان اپنی فصلوں کو ایک ہی جگہ پر بیچنے لگے۔ اس طرح وہ مل کر بڑی کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ کر پائے۔ کاروبار کے مالکان نے دیکھا کہ گاؤں کے کسان اب خود مختار ہو گئے ہیں اور ان کا استحصال کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ جلد ہی وہ کاروبار اپنے طریقے بدلنے پر مجبور ہو گیا اور کسانوں کو بہتر قیمت دینے لگے۔ گاؤں والے خوش تھے کہ انہوں نے اپنی محنت اور اتحاد سے اس چیلنج کا مقابلہ کیا۔ گاؤں کے بزرگوں نے کہا، ہمیں یہ کبھی نہیں لگا تھا کہ ہم اس کاروبار کا مقابلہ کر سکیں گے، لیکن تم لوگوں نے ہمیں دکھا دیا کہ اگر ہم سب مل کر کام کریں تو ہم بڑی سے بڑی مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ رشید نے کہا، ہم نے کچھ نہیں کیا، بس وہ کیا جو سیکھا تھا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ اگر آپ کے پاس ہمت، حکمت اور اتحاد ہو تو کوئی بھی مشکل چھوٹی ہو جاتی ہے۔ سلیم نے کہا، ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے حقوق کے لیے لڑنا ضروری ہے اور کبھی بھی کسی کے استحصال کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ جاوید نے کہا، ہم نے یہ سیکھا کہ کامیابی کے لیے صرف نیت اور محنت کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرنا ضروری ہے۔ آصف نے کہا، ہم نے یہ سیکھا کہ اگر ہم سب اپنے مقصد کے لیے مل کر کام کریں تو ہم کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ گاؤں کے لوگ ان چار دانہ دوستوں کی کامیابی سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کی کہانی نہ صرف گاؤں کے اندر بلکہ پورے علاقے میں سنائی جانے لگی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اگر ہم سب ایک ساتھ مل کر کام کریں تو ہم اپنے مسائل کا حل خود نکال سکتے ہیں اور ہمیں ہمیشہ کسی بڑے ادارے یا حکومت پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ چار دانہ دوستوں کی کہانی اب نہ صرف کامیابی کی ایک علامت تھی بلکہ انسانیت کے لیے ایک سبق بھی تھی۔ انہوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ حقیقی کامیابی نہ صرف اپنی محنت سے حاصل کی جاتی ہے بلکہ دوسروں کی مدد کر کے اور معاشرتی انصاف کے لیے لڑ کر بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اب ان چار دانہ دوستوں کو گاؤں کے لوگ چار رہنما کے طور پر یاد کرتے تھے اور ان کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی تھی تاکہ ہر شخص یہ سیکھ سکے کہ زندگی میں سچی کامیابی وہی ہے جو دوسروں کی بھلا کے لیے حاصل کی جائے۔ چار دانہ دوستوں کی کامیابیوں اور تجربات کی کہانی ہر دن گاؤں اور اس سے باہر کے لوگوں میں پھیل رہی تھی۔ اب گاؤں والے انہیں چار رہنما کے طور پر جانتے تھے اور ان کی مثال دے کر مختلف مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کرتے تھے۔ گاؤں کے لوگ اب محض کام کرنے کے لیے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر ان سے مشورہ کرنے کے لیے بھی آتے تھے۔ لیکن ایک دن گاؤں کے ایک دور دراز علاقے سے ایک پرانا آدمی آیا جو اپنی دکھ بھری کہانی سنانے آیا تھا۔ وہ ایک بہت ہی غریب کسان تھا جو اپنی فیملی کے لیے مناسب خوراک، رہائش اور تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے ہر دن محنت کر رہا تھا۔ اس کسان کی آنکھوں میں پریشانی اور مایوسی کی جھلک تھی اور اس نے چار رہنماؤں سے مدد طلب کی۔ اس کسان نے کہا، میری فیملی بہت پریشان ہے، میرے بچے اسکول نہیں جا سکتے، میری بیوی بیمار ہے اور میں اپنی ضروریات پوری نہیں کر پا رہا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن کسی کو کوئی مدد نہیں مل رہی۔ کیا آپ لوگ میرے لیے کچھ کر سکیں گے؟ رشید، سلیم، جاوید اور آصف نے دل سے اس کسان کی مدد کرنے کا وعدہ کیا۔ رشید نے کہا، ہمیں اس مشکل وقت میں تمہارے ساتھ ہونا چاہیے اور ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ جاوید نے کہا، سب سے پہلے ہمیں تمہیں اعتماد دینا ہوگا اور پھر ہم اپنے وسائل اور دانش سے تمہاری مدد کریں گے۔ سلیم نے کہا، ہم سب مل کر ایک حل تلاش کریں گے اور تمہیں دکھائیں گے کہ زندگی میں مشکلات کیسے قابو کی جا سکتی ہے۔ آصف نے کہا، ہمیں اپنا نظام درست کرنا ہوگا تاکہ تمہاری ضروریات پوری کی جا سکے۔ چاروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کسان کی مدد کے لیے ایک منصوبہ بنائیں گے۔ رشید نے گاؤں کے لوگوں کو دوبارہ جمع کیا اور سب کو اعتماد دلایا کہ ہم مل کر اس کسان کی مدد کر سکتے ہیں۔
سلیم نے کسان کی زمین کی بہتر اور زیادہ پیداواری بنا کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام شروع کیا۔ جاوید نے بچوں کے لیے تعلیم کے نئے مواقع فراہم کرنے کی کوشش کی، اور آصف نے غریب خاندانوں کو صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے منصوبے بنائے۔ کچھ ہفتوں کے اندر کسان کی زمین کی پیداوار بہتری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنی فصلیں زیادہ قیمت پر بیچنے لگا، اور اس کا خاندان اچھی خوراک اور تعلیم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ گاؤں والوں نے دیکھا کہ رشید، سلیم، جاوید اور آصف کی حکمت عملی کتنی کامیاب تھی، اور ان کے کام کے اثرات گاؤں کی ہر گھر کی زندگی میں محسوس کیے جا رہے تھے۔ پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہوا۔ گاؤں کے چھوٹے بچے اکثر کھیلتے ہوئے اسکول جاتے ہوئے اپنی حفاظت کے لیے مناسب لباس نہیں رکھتے تھے۔ رشید، سلیم، جاوید اور آصف نے فیصلہ کیا کہ وہ اس مسئلے کا بھی حل نکالیں گے۔ انہوں نے ایک نئی پروٹیکشن یونٹ قائم کی جس میں گاؤں کے نوجوان اور بزرگ شامل ہو گئے۔ اس یونٹ نے بچوں کے لیے کھیلنے اور اسکول جانے کے لیے حفاظتی لباس، جوتے اور ضروری سامان فراہم کیا۔ اب گاؤں کے بچے محفوظ طریقے سے کھیلنے لگے اور اسکول جا سکتے تھے۔ والدین خوش تھے کہ ان کے بچوں کو تحفظ مل گیا تھا، اور گاؤں والے ان 4 رہنماؤں کے کام کی تعریف کرنے لگے۔ آصف نے اس دوران کہا، ہمیں اس کامیابی کو منانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ہر دن انسانیت کی خدمت کریں اور لوگوں کی مدد کریں۔ جاوید نے کہا، ہم نے یہ سیکھا کہ اپنے معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہے۔ سلیم نے کہا، جب ہم سب مل کر کام کرتے ہیں تو ہم واقعی کچھ بڑا اور فائدہ مند حاصل کر سکتے ہیں۔ رشید نے کہا، ہمارا مقصد ہمیشہ ایک جیسا ہے، لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں خود مختار بنانے کی کوشش کرنا۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے کہ یہ 4 دوست کیسے اتنی مصروف زندگی گزار کر بھی اتنی کارکردگی دکھا رہے ہیں۔ ان کی مثال ہر ایک کے دل کو چھو رہی تھی، اور ہر ایک چاہتا تھا کہ وہ بھی ان کی طرح معاشرتی مسائل کا حل نکال سکے۔ 4 دانا دوستوں کی کہانی نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں ایک نمونہ بن چکی تھی۔ لوگ ان کے منصوبوں اور سیکھنے کے طریقوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے دور دراز علاقوں سے بھی آتے تھے۔ ان کی حکمت، محنت اور خلوص لوگوں کو زندگی کے ہر مرحلے میں مدد فراہم کر رہی تھی۔ اب گاؤں والے انہیں 4 خدائی رہنما کے نام سے یاد کر رہے تھے، اور ان کی کہانی نسلوں تک سنائی جاتی رہی تاکہ ہر نسل کے لوگوں کو یہ سبق مل سکے کہ حقیقی کامیابی وہ ہے جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔